بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمے سے قبل جہاں تک میری یہ ویڈیو جا رہی ہے، جس کے نظروں سے گزر جائے گی، اس ویڈیو کو آپ نے سننا ہے، اس کو آگے شیئر کرنا ہے، ان والدین تک یہ آواز پہنچانی ہے جن والدین کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا جیسا نعمت اور بیٹی جیسی رحمت عطا کر دی ہے، اور پھر ان کے کندھوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں شریعت مطہرہ نے عطا کر دیے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں، وہ حقوق والدین نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے؟ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں، الیکٹرونک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں موضوع بحث امریکن سیاہ فام اور پاکستانی بوائز کے متعلق موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کیا وہ حادثاتی، ایک دن کا حادثاتی معاملہ سمجھ کر ہم اس کو اگنور کر دیں گے؟ نہیں، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، یہ 2 دن کا معاملہ نہیں، یہ مہینوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ سالوں کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، کسی کی محبت میں فریفتہ ہو کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر فلائنگ کر وہ اس بوائز کے دروازے میں جا کر وہ دھرنا دیتی ہے، تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ کئی سالوں کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ والدین اتنے بے حس رہے، اتنے بے خبر رہے؟ کیا ان کے کانوں کان کوئی خبر نہیں ہو گئی کہ ایک وہاں سے کسی کی محبت میں فریفتہ ہو کر وہاں ان کے دروازے میں پہنچ جاتی ہے؟ کیا ان کے رشتہ داروں کو کوئی خبر نہیں ہو گئی ہوگی؟ ان کے دوستوں کو کوئی خبر نہیں ہو گئی ہوگی؟ آج رسوائی کا باعث جو بوائز بنا ہے، ان کے والدین کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے تمام دوست احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کیا بے مہار گھوڑے کی طرح اس بچے کو چھوڑ دیا؟ کیا والدین کے اوپر کوئی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی یا نہیں نبھائی؟ کیا انہوں نے وہ ذمہ داریاں جو شریعت مطہرہ نے والدین کے اوپر ڈال دی تھی وہ نبھا دیتے؟ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کن کے ساتھ مراسم ہے، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، چال ڈھال کیسی ہے، آیا صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے؟ یہ کیا اتنے بے ہوش ہو کر بیٹھے بے مہار گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا، اور گھوڑا جس طرف چلے جائے خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، سواری کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ بین ہی اسی طریقے سے اس بوائز نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، رسوائی کا باعث بن گیا، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے ملک و ملت کے لیے بھی۔ اور یہ بہت بڑا چھوٹا پیغام نہیں ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، جن ذمہ داریوں کو شریعت مطہرہ نے والدین کے کندھوں پر یہ ڈال دیا ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ اگر یہی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو ہر گھر کے سامنے، جیسے آج وہ سیاہ فام آ کر اس بوائز کے دروازے پر انہوں نے دھرنا دے دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے دروازوں پر بھی یہ دھرنے شروع ہو جائیں، کبھی گھوری آ جائے، کبھی سیاہ فام آ کر وہ رسوائی کا باعث دنیا کے لیے بھی، اور اخروی عذاب اور اخروی رسوائی تو اس سے کئی گنا بڑی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیا ان کے والدین کو یہ خبر نہیں ہو گئی؟ اور آج ایک ادھر سے نکل کر ہمدردیاں جتانے کے لیے کوئی کہتا ہے میرے گھر میں آ کر تو میری مہمان بن جا، دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں آ کر میری مہمان بن جا، ایک کہتا ہے میں اس کی ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے ہمدردیاں جتا رہے ہو، کبھی ہم نے سوچا ہماری ایک بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے، عافیہ جو کہ ان کے جیل خانوں کے اندر عرصہ دراز سے ہے، ان کے سلاخوں کے پیچھے وہ بھیک مانگ رہی ہے، وہ حیا والی عورت، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے سر کے اوپر حیا کا دوپٹہ تھا، جس دوپٹے کو ان گوروں نے، ان سیاہ فاموں نے، انہوں نے تار تار کر دیا۔ کسی گورے کو آپ نے دیکھا میڈیا میں
الیکٹرانک میڈیا میں کہ وہ عافیہ کے جیل خانے کے سامنے آ کر اس نے کہا ہو عافیہ کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے گھر میں مہمان بنا دوں گا، کبھی آپ کو نظر نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے سامنے وہ عافیہ جا کر ضرور شکوہ شکایات اپنے مالک و مولا کے سامنے کرے گی، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جا کر ہماری شکوہ شکایات کرے گی۔ آج ایک سیاہ فام آ گئی، ایک ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جناب برمار ہے۔ کوئی کہتا ہے میں جو ہے نا میرے مہمان بن جائے، کوئی کہتا ہے میرے مہمان بن جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری اس بیٹی کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے آج دن تک وہ عرصہ دراز سے جو بھیک مانگ رہی ہے، وہ بھیک مانگتے مانگتے وہ بوڑھی ہو گئی، وہ لیکن ان کو ان خبیثوں نے، ان بدبختوں نے ان کو رہائی نہیں دے دی۔ آج ہم جناب ہمدردیاں جتانے کے لیے کوئی اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اولاد کو نیک اور فرمان بردار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔